بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 0/0 عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ شاگل کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے رضیہ کے قتل اور لاش کے غائب کر دیے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس طرح رضیہ نے اس کے لیے جو خطرہ پیدا کر دیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ گو کہ اسے رضیہ جیسی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کے اس طرح قتل ہو جانے پر افسوس تھا، لیکن یہ افسوس اسے صرف اپنی ذات کی حد تک تھا کہ وہ اب ایسی خوبصورت لڑکی کی صحبت سے محروم ہو گیا تھا۔ اسے رضیہ کی بتائی ہوئی تفصیلات سے یہ بخوبی علم ہو گیا تھا کہ رضیہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے رضیہ کے خاتمے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اپنے سیکشن کے تمام کوڈ بھی فوری طور پر بدل دیے تھے۔ اس کی پوری فورس نے نوٹران اور فیصل جان کی تلاش میں بہت سر کھپایا تھا، لیکن اس دیہی فارم سے نکلنے کے بعد وہ کسی طرح بھی سامنے نہ آ سکے تھے۔ شاگل نے پاک ایشیا کی طرف ہونے والی تمام ٹرانسمیٹر کالز بھی چیک کرائی تھی، لیکن کوئی ایسی کال نہ ہوئی تھی جس سے اسے کوئی مدد مل سکتی۔ وہ اب اپنے دفتر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اسے عمران اور پاک ایشیا ٹیم کے آئندہ پروگرام کا پتہ چل جائے تو اس بار وہ ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لے گا، کیونکہ اس نوٹران والے مشن میں اس کی مایوس کن کارکردگی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں بے حد بگڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے شاگل کو چیلنج کر دیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے جس سے ان کی نظروں میں اس کی پوزیشن بحال ہو سکے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کارنامہ سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ عمران اور اس کی ٹیم کو کسی طرح گرفتار کرے یا ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اب وہ کافی دیر سے بیٹھا اس بات پر مسلسل غور و فکر کر رہا تھا کہ ایسی کیا پلاننگ بنائے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اسے پاک ایشیا میں اپنے خاص آدمی ٹو چانگ کا خیال آ گیا تھا۔ ٹو چانگ اصل میں چینی نسل کا باشندہ تھا، لیکن اس کے آباء و اجداد مدت سے کافرستان میں ہی رہتے آئے تھے۔ ٹو چانگ کافرستان میں پیشہ ور قاتل تھا اور اس قدر تیز، ذہین اور چالاک انسان تھا کہ کسی بھی صلاحیت میں اس کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ یہاں ایک بہت بڑے آدمی کے قتل کے سلسلے میں وہ پکڑا گیا تھا اور اسے کافرستان حکومت نے پھانسی کی سزا دے دی تھی، لیکن ٹو چانگ نے جیل میں سے اسے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر وہ اس کی مدد کرے تو وہ اس کا احسان تا زندگی نہ بھولے گا۔ ایک بار شاگل پر اس نے احسان کیا تھا کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کے مجرم سے جھگڑے کے بعد اس تنظیم نے شاگل کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹو چانگ کی خدمات حاصل کی تھی، اور ٹو چانگ اس تک پہنچ بھی گیا تھا۔ لیکن پھر ٹو چانگ سے باتوں کے دوران یہ بات سامنے آ گئی کہ شاگل کے والد کے ٹو چانگ کے باپ سے تعلقات تھے، اور ٹو چانگ کے والد کی وفات کے بعد شاگل کے باپ نے جو اس وقت انسپکٹر جنرل پولیس تھا، ٹو چانگ اور اس کی فیملی کی مدد کی تھی۔ اس بات کے سامنے آنے پر نہ صرف ٹو چانگ نے اپنے اصول بدل دیے، بلکہ شاگل کو قتل کرنے کی بجائے اس نے اس تنظیم کو رقم واپس کر دی اور شاگل کو اس تنظیم کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح شاگل ان پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ چنانچہ جب جیل سے ٹو چانگ کا اس پیغام آیا تو شاگل نے بھی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کے خفیہ تعاون کی وجہ سے ٹو چانگ نہ صرف جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، بلکہ اس نے ٹو چانگ اور اس کی پوری فیملی کو صحیح سلامت پاک ایشیا فرار کرا دیا۔ اس طرح ٹو چانگ اور اس کی فیملی کی جانیں بچ گئیں۔ ٹو چانگ نے پاک ایشیا میں ایک چائنیز کلب کھول لیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے وہاں اپنے قدم جما لیے، اور پھر وہاں بھی اس نے اپنا اصل دھندا یعنی پیشہ ور قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ بہت بڑی بڑی پارٹیوں کے لیے کام کرتا تھا، اس لیے وہ کبھی اسکرین پر نہ آیا تھا۔ اس میں ٹو چانگ کی اپنی ذہانت، دلیری اور پھرتی کا بھی بے حد عمل دخل تھا۔ ٹو چانگ چونکہ کافرستان حکومت کا مجرم تھا، اس لیے شاگل نے اسے سیکرٹ سروس میں شامل نہ کیا تھا، بلکہ اس کے فرار کی تحقیقات سے بچنے کے لیے اس نے اس سے ہر قسم کا رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اور اب اچانک بیٹھے بیٹھے اسے ٹو چانگ کا خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ اس کے لحاظ سے ٹو چانگ عمران کی ٹکر کا آدمی تھا۔ اس کے ذریعے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ کھیلا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی اس نے میز پر رکھا ہوا ریسیور اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا کے دارالحکومت میں ایک کلب ہے، بلیک ڈریگن، اس کے مالک ٹو چانگ سے بات کراؤ، لیکن اسے میرے عہدے کا حوالہ نہ دینا، صرف نام بتا دینا ہی کافی ہے، شاگل نے پی اے کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور شاگل نے ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور شاگل نے ریسیور اٹھا لیا۔
یس، شاگل نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تو چانگ سے رابطہ ہو گیا سر، پی اے نے جواب دیا۔ اوکے، بات کراؤ، شاگل نے کہا، اور پھر جیسے ریسیور پر ہیلو کی آواز ابھری، شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور سیٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ اس طرح اب کال ڈائریکٹ ہو گئی تھی۔ ہیلو ہیلو، ٹو چانگ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ٹو چانگ کی تیز اور کرخت سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ٹو چانگ، میں شاگل بول رہا ہوں، کافرستان سے، شاگل نے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ جناب، آپ اتنی مدت کے بعد، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ٹو چانگ نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے ٹو چانگ، تمہاری وہاں کیا پوزیشن ہے؟ شاگل نے پوچھا۔ بہت اچھی ہے جناب، میں اب وہاں کافی بڑا آدمی ہوں، اور یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں، ورنہ اب تک تو میری ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ چکی ہوتی، ٹو چانگ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، ایک کام ہے، معاوضہ بھی ملے گا، کیونکہ سرکاری کام ہے، میرا ذاتی نہیں، لیکن میری انا کا مسئلہ ہے، شاگل نے کہا۔ او سر، آپ حکم کریں، معاوضے کی بات چھوڑ دیں، ٹو چانگ آپ کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے، ٹو چانگ نے کہا۔ اچھا سنو، وہاں دارالحکومت میں ایک نوجوان رہتا ہے، علی عمران، اسے جانتے ہو؟ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان کا لڑکا ہے، شاگل نے پوچھا۔ علی عمران، وہ مسخرہ سا نوجوان جو انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے، ٹو چانگ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ہاں ہاں بالکل وہی، کتنا جانتے ہو اسے؟ شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض میرا دوست ہے، اسے میں اپنے کام کے سلسلے میں ہر ماہ خاصی بڑی رقم دیتا ہوں، یہ اس کا دوست ہے، کبھی کبھار اس کے ساتھ کلب میں آتا ہے، بالکل احمق سا آدمی ہے، کیا اسے ختم کرنا ہے؟ ٹو چانگ نے کہا۔ نہیں، اسے ختم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، ٹو چانگ، اور میں ایسا کام تمہارے ذمہ لگانا بھی نہیں چاہتا کہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، وہ دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے، شاگل نے کہا۔ سر، آپ ٹو چانگ کی توہین کر رہے ہیں، اگر آپ کی بجائے کسی اور نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو، ٹو چانگ نے اس بار قدرے ناراض سے لہجے میں کہا۔ تم اسے نہیں جانتے اس لیے ایسی بات کر رہے ہو، بہرحال میری بات سنو، وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ وہ سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر کافرستان آ رہے ہیں، میں اس کے اس مشن کے بارے میں تفصیلات چاہتا ہوں کہ وہ کب اور کس راستے اور کس طرح سے کافرستان میں داخل ہوں گے، حتمی اور یقینی رپورٹ، شاگل نے کہا۔ سر، یہ کام تو ویسے میری لائن کا تو نہیں ہے، لیکن آپ کی خاطر میں ایسے کروں گا اور اپنی پوری صلاحیتیں لگا دوں گا، آپ بے فکر رہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 روز میں آپ کو رپورٹ مل جائے گی، لیکن کس نمبر پر؟ ٹو چانگ نے پوچھا۔ تم 030306 پر فون کر کے میرا نام لے دینا، مجھ سے بات ہو جائے گی، شاگل نے جواب دیا۔ اوکے سر، آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا، ٹو چانگ نے کہا، اور شاگل نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اندرونی مسرت کی چمک موجود تھی، کیونکہ وہ ٹو چانگ کی صلاحیتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاگل نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ دلیر سنگھ بول رہا ہوں جناب، ہم نے ایک مشکوک آدمی کو چیک کیا ہے، یہ ڈاکٹر لاکی کا اسسٹنٹ ہاشم ہے، وہ زیرو کالونی کی ایک کوٹھی میں رہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا شک ہے اس پر؟ شاگل نے چونک کر پوچھا۔ سر، جو ڈاکٹر لاکی کے فارم کی سرنگ کے دوسرے سرے پر موجود فارم کی نگرانی ہم مسلسل کر رہے تھے، یہ آدمی وہاں جیپ پر آیا، ہم نے اس کی واپسی پر جب جیپ کے نشانات کو پہلے نشانات سے ملایا تو یہ نشانات بالکل وہی تھے، جیپ کے نمبرز کی بنا پر جب چیکنگ کی گئی تو یہ جیپ اسی ہاشم کی ملکیت ہے، وہ ڈاکٹر لاکی کے ہسپتال میں اس کا خاص اسسٹنٹ ہے، لیکن یہ شخص ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر لاکی کی زمینوں کے انتظامی کام کرتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کی نگرانی پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہاں اکثر اجنبی افراد آتے جاتے رہتے ہیں، دلیر سنگھ نے کہا۔ گڈ، کیا اس آدمی کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لایا جا سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر لاکی کے تعلقات پرائم منسٹر سے براہ راست ہیں، شاگل نے کہا۔ ایسی بات ہے سر، تو پھر اسے ہیڈ کوارٹر کی بجائے بلو ریبن میں کیوں نہ لایا جائے، تاکہ اگر کل کوئی بات ہو سر تو بات سرکاری کی بجائے بلو ریبن تنظیم پر ڈالی جائے، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، تمہارا کیا عہدہ ہے؟ شاگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سر، میں سیکنڈ ڈیٹیکٹیو ہوں، سیکشن 3 میں، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ اوکے، آج سے تم فرسٹ ڈیٹیکٹیو ہو گئے، میں ابھی آرڈر جاری کر دیتا ہوں، اب تم نے اس آدمی کو اغوا کرنے کے بعد مجھے رپورٹ دینی ہے، اس سے پوچھ گچھ میں خود کروں گا، شاگل نے کہا۔ تھینک یو سر، مجھے اس کی قد و قامت کا علم ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد وہ بلو ریبن کے ہال میں پہنچ چکا ہوگا، سر، دلیر سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔
اوکے، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچا تھا کہ ڈاکٹر لاکھی ہر صورت میں نوٹران اور فیصل جان میں سے ملوث ہے، اور اگر وہ اس کے اسسٹنٹ سے کچھ اگلوا لیتا ہے تو پھر پرائم منسٹر اور صدر مملکت پر یقیناً اس کی کارکردگی کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پی اے کو دلیر سنگھ کے فرسٹ ڈیٹیکٹو کے عہدے پر پروموشن کے آرڈرز ٹائپ کر کے لے کر آنے کی ہدایت کی اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پرسنل سیکرٹری فائل لے کر آ گیا اور اس نے دلیر سنگھ کی پروموشن پر دستخط کر دیے، اور پھر واقعی 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ دلیر سنگھ کا فون آ گیا۔ ہاشم کو انتہائی محتاط انداز میں اغوا کر کے بلو ریبن کے خفیہ ہال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اوکے، میں وہاں آ رہا ہوں، تمہاری پروموشن کے آرڈرز پر میں نے دستخط کر دیے ہیں، اور اگر تم نے اس طرح مزید اچھی کارکردگی دکھائی تو ہو سکتا ہے میں تمہیں اپنے پاس مین سیکشن میں بلوا لوں۔ مجھے دلیر، ذہین اور اچھی صلاحیتوں کے لوگوں کی ضرورت ہے، شاگل نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران فلیٹ میں بیٹھا کاچار پہاڑیوں کا نقشہ کھولے اس پر مسلسل غور و خوض میں مصروف تھا۔ وہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے جلد از جلد لاسا پہاڑیوں میں پہنچ جائیں، لیکن اس علاقے کے متعلق عام نقشے تو سرے سے موجود ہی نہ تھے۔ البتہ ملٹری جغرافیکل سروے ڈپارٹمنٹ سے اسے ایک نقشہ مل گیا تھا، لیکن یہ نقشہ بھی ہوائی جہاز کی مدد سے بنایا گیا تھا، کیونکہ یہ پہاڑیاں اس قدر دشوار گزار تھیں کہ وہاں نہ جیپ جا سکتی تھی اور نہ خچر، بلکہ پیدل ہی چلا جا سکتا تھا۔ پھر ان پہاڑیوں پر ہر وقت ہوا کے زبردست طوفان چلتے رہتے تھے، جن کی وجہ سے کوئی مستقل راستہ قائم رہ ہی نہ سکتا تھا۔ کافرستان کی طرح پاکستان نے بھی ان پہاڑی چوٹیوں پر فوجی راڈار قائم کیے ہوئے تھے، اور وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان چوٹیوں کی تک براہ راست آتے جاتے تھے۔ آخری راڈار جس پر پہاڑی پر تھا، اس کے بعد بھی کافرستان کی سرحد میں داخل ہونا ناممکن تھا، اور پھر یہ پہاڑیاں آدھی پاکستان میں اور آدھی کافرستان میں تھیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ آخری پہاڑی پر وہ پہنچ جاتے اور پھر وہاں سے نیچے اترتے، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں ملکوں نے انتہائی طاقتور دوربینوں سے ایک دوسرے کے اڈوں کی مکمل نگرانی کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے جیسے ہی اجنبی افراد وہاں پہنچتے کافرستان کو اطلاع ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ صورتحال پھر بھی خاصی گمبھیر تھی، کیونکہ اس پہاڑی سے اترنا اور پھر کاچار کی پہاڑیوں کے ان حصوں سے گزرنا جو کافرستان میں تھیں انتہائی مشکل تھا۔ وہاں وحشی اور غیر مہذب قبائل بھی تھے، اور موسم بھی انتہائی سخت تھا، اس لیے عمران کوئی ایسی تجویز سوچنا چاہتا تھا جس سے وہ آسانی سے ان راستوں سے ٹیم لے کر گزر سکے۔ ابھی عمران نقشے پر غور و فکر ہی کر رہا تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی، اور پھر عمران کے کہے بغیر سلیمان کے قدموں کی آواز دروازے کی طرف جاتی سنائی دی۔ عمران نے سامنے رکھے ہوئے نقشے کو طے کر دیا۔ اوہ کپتان صاحب، آپ؟ سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیپٹن فیاض آیا ہے۔ کیپٹن فیاض سے ملے کافی دن ہو گئے تھے، جب سے اس نے خالہ والا مشن اس سے مل کر مکمل کروایا تھا، پھر سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ یہ کیا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے ڈرائنگ روم کو تم نے؟ کیپٹن فیاض نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ اوہ ارے سلیمان، جلدی سے اسٹور کا سامان بھی اٹھا کر یہاں پر رکھ دو، تم نے دیکھا نہیں بڑے کباڑی صاحب تشریف لائے ہیں؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ سر، اسٹور تو خالی پڑا ہے، البتہ آپ کہیں تو آپ کا باتھ روم کا سامان لے آؤں؟ چلو کسی بہانے صفائی ہی ہو جائے گی، سلیمان نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اچھا جی، اب ہم تمہارے باتھ روم کی صفائی کے لیے رہ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہی صفائی کر دیتا ہوں، میرا فلیٹ خالی کرو ابھی اور اسی وقت، فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ فلیٹ؟ کیسا فلیٹ؟ عمران نے یوں پوچھا جیسے فیاض نہ جانے کس جگہ کی بات کر رہا ہو۔ اسی فلیٹ کی بات کر رہا ہوں، اور سنو ابھی خالی کر دو، ورنہ یاد رکھو فورس لے آ کر ایک لمحے میں تمہارا سارا سامان سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، ابھی اور اسی وقت، فیاض نے پوری طرح روبدار لہجے میں کہا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، مالک مالک ہی ہوتا ہے، عمران نے ایک زوردار ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ میرے سامنے ایکٹنگ مت کرو، سمجھے؟ بس میرا فلیٹ خالی کر دو۔ فیاض نے شاید سوچا تھا کہ اس طرح وہ عمران کو منتیں کروانے پر مجبور کر دے گا۔ سلیمان، عمران نے یکلخت اونچی آواز میں کہا، لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ چنانچہ دوسرے لمحے سلیمان دروازے پر نمودار ہو گیا۔ جی، سلیمان نے بڑے فرما بردارانہ لہجے میں کہا۔ دیکھو میں تو باہر جا رہا ہوں، اور اس بار جس طرف جا رہا ہوں شاید وہاں سے زندہ واپس آنا نہ ہو، اس لیے تم بے شک مستقل چھٹی کر کے گھر چلے جاؤ، یا پھر چاہو تو ڈیڈی کی کوٹھی پر چلے جانا اور سامان باندھنا شروع کر دو۔ میں نے کیپٹن صاحب کو اس لیے بلوایا ہے تاکہ فلیٹ کی چابی ان کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں۔ میں شاید کل چلا جاؤں،
اس لیے آج رات سامان باندھ دینا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ کل تم سلیمان سے چابی لے لینا، عمران نے سلیمان کے جانے کے بعد انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ نقشہ ہے میرے خیال میں، فیاض نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیونکہ کمرے میں بکھرے ہوئے سامان اور میز پر طے کیا ہوا نقشہ تو واقعی عمران کے کہیں جانے کا اشارہ کر رہا تھا، لیکن فیاض تو صرف روب جمانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا، اس لیے عمران کی سنجیدگی پر وہ خود بوکھلا گیا۔ یہاں تو روٹی کھانے کو بھی نہیں ملتی، فلیٹ تمہارا، اور پھر کب تک میں تم سے رقمیں ادھار مانگ کر گزارا کرتا رہوں گا؟ بس اتفاق سے کاچار پہاڑیوں میں ایک پرانے زمانے کے خزانے کا نقشہ مل گیا ہے، اب میں وہ خزانہ حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر زندہ لوٹ آیا تو پھر اس جیسے 10 فلیٹ تمہیں بخش دوں گا، نہ زندہ واپس آیا تو کم از کم تم میرے مزار پر قوالی کرانے کے خرچ سے تو بچ ہی جاؤ گے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خزانے کی تلاش اور تم؟ میں تمہاری رگ رگ جانتا ہوں، بتاؤ اصل چکر کیا ہے؟ فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چکر کیا ہو سکتا ہے؟ تم جانتے تو ہو کہ کاچار پہاڑیوں کی پہاڑیاں کس قدر دشوار گزار ہیں، اور پھر ان کی کوئی فوجی اور دفاعی اہمیت بھی نہیں ہے، اس لیے چکر کیا ہو سکتا ہے؟ بس خزانہ تلاش کرنا ہے۔ سنا ہے کسی پرانے چینی شہنشاہ کا خزانہ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی وہ پہاڑیاں تو ایسی نہیں ہیں کہ تم کسی سرکاری مشن کے چکر میں ادھر جاؤ، لیکن ان پہاڑیوں کے متعلق میں نے سنا ہے انتہائی دشوار گزار ہیں، اور وہاں وحشی اور غیر مہذب قبائل بھی رہتے ہیں۔ ذرا نقشہ تو دکھاؤ، فیاض نے سمجھ نہ آنے والے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اسے روکتا اسے میز پر پڑا ہوا نقشہ کھول دیا۔ واقعی یہ کاچار پہاڑیوں کا نقشہ ہے، اور یہ سامان بھی بتا رہا ہے کہ تم واقعی کسی پہاڑی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہو، لیکن خزانے والی بات تو میں کسی طور پر بھی تسلیم نہیں کر سکتا، فیاض نے کہا۔ نہ کرو، میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ تم تسلیم کرو؟ تمہیں فلیٹ کی چابی مل جائے گی، وہ کل لے لینا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ لعنت بھیجو فلیٹ پر، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے اصل بات بتاؤ، فیاض نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اصل بات یہی ہے فیاض، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ہاں تم نے چلنا ہو تو دفتر سے 1-2 سال کی چھٹی لے لو، خزانے میں سے حصہ مل جائے گا، عمران نے کہا، اور فیاض اب اس طرح عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے اس کے دماغی توازن پر شک پڑ گیا ہو۔ مجھے معلوم ہے تم نہیں بتاؤ گے، میں تو ایسے خزانوں سے بعد آیا، البتہ اگر تم واقعی جا رہے ہو تو میں ایک آدمی تمہیں ریفر کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام آ جائے، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شاید اب اسے عمران سے اصل بات اگلوانے کا دوسرا طریقہ آزمانا شروع کر دیا تھا۔ آدمیوں کی بات چھوڑو، آدمی بہت، تم اپنی بات کرو، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ تمہارے بے حد کام آ سکتے ہیں۔ ٹو چانگ اس کا نام ہے، بلیک ڈریگن کلب کا مالک، انتہائی تیز ترار، پھرتیلا اور ذہین آدمی ہے، وہ کاچار پہاڑیوں میں سے ہی یہاں پر آیا ہے، فیاض نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کاچار پہاڑیوں میں سے؟ کیا مطلب؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ چینی نسل کا ہے، آج سے 4-5 سال قبل وہ یہاں پر آیا تھا، تب اسے بتایا تھا کہ وہ کاچار پہاڑیوں میں کسی قبیلے کا شہزادہ ہے، وہاں اس کے چچا نے اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیا، تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا کر اور کچھ ہیرے جواہرات لے کر یہاں پر آ گیا، اور پھر یہاں انہیں ہیرے جواہرات کو فروخت کر کے اس نے کلب کھول لیا۔ تمہاری بات پر مجھے یہ سب کچھ یاد آ گیا ہے، حالانکہ کافی پرانی بات ہے، فیاض نے کہا۔ میں جانتا ہوں اسے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ چلو اچھا ہوا کہ تم سے آخری ملاقات ہو گئی، عمران نے کہا۔ میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا، کچھ فرصت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو مل لیتا ہوں، فیاض نے اسے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب کیسے ملو گے؟ صرف مسافے تک یا بغلگیر بھی ہوگے؟ عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری رگ رگ جانتا ہوں، تمہارا مطلب ہے کہ میں اب جاؤں، یہی بات ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور سنو اگر ٹو چانگ سے بات کرنی ہو تو میرا ریفرنس دے دینا، فیاض نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا خدا حافظ، کل چابی سلیمان سے لینا نہ بھولنا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے پتہ ہے تم جیسے گہرے آدمی سے کچھ اگلوا لینا ناممکن ہے، بہرحال میں تمہارے کام میں مداخلت کیسے کر سکتا ہوں، خدا حافظ، فیاض نے کہا، اور مڑ کر دروازے کے باہر کی طرف کو چل پڑا۔ عمران مسکراتا ہوا دوبارہ نقشے پر جھک گیا، وہ اس مشن پر مکمل غور و فکر کرنا چاہتا تھا، اور فیاض سے اتنی جلدی جان چھوٹ جانے پر وہ دل ہی دل میں شکر بجا لا رہا تھا۔ سر کیا آپ واقعی کہیں جا رہے ہیں؟ چند لمحوں بعد سلیمان نے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ قبر میں نہیں جا رہا، تمہاری تنخواہیں دے دوں گا، تم گھبراؤ نہیں، بس
خزانہ ملنے کی دیر ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خزانہ؟ لاہور والا؟ آپ خزانے کی خاطر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے حکم کریں، خزانہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب کیا الدین کے چراغ کا جلنا رخصت ہو گیا ہے آج کل؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے نادر ہیرے ہیں کہ بس آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، چکا چوند ہو جائیں گی آنکھیں، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہو، واقعی؟ ذرا دکھاؤ تو وہ ہیرے، عمران نے اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے چونک کر کہا۔ ابھی لایا، سلیمان نے کہا اور واپس چلا گیا، اور عمران بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب سلیمان اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد سلیمان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا رسالہ تھا، عورتوں کی تصاویر کا رسالہ۔ یہ لیجیے جناب، آپ بھی دیکھیں، کیا یاد کریں گے کہ کسی نے خزانے کی زیارت نہیں کرائی؟ سلیمان نے رسالہ کھول کر عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہیرے ہیں؟ کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسے ایسے ہیرے، بس آپ دیکھیں تو صحیح، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماچس ہے تمہارے پاس؟ ذرا دینا، کمرے میں کچھ اندھیرا ہے، ذرا روشنی کر کے دیکھوں، عمران نے کہا۔ ماچس؟ لیکن میں بلب جلا دیتا ہوں، سلیمان نے چونک کر کہا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس نکال لی۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے ماچس جھپٹی اور دوسرے لمحے سے ماچس جلا کر رسالے کو لگا دی۔ ارے ارے، سلیمان بری طرح چیخ پڑا۔ اسے عمران کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹنے کی کوشش کی تھی۔ بس بس، ذرا مجھے روشنی میں دیکھنے دو۔ واہ واہ، واقعی بڑے نادر ہیرے ہیں، واہ کیا چکا چوند ہے، عمران نے صوفے سے اٹھ کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ ارے جناب، ارے میں تو 10 دن کی رقم بچا کر بڑی مشکل سے لایا ہوں، سلیمان نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ بس 10 دن میں خزانہ؟ ارے زندگی ختم ہو جاتی ہے ایسے خزانے کو تلاش کرتے کرتے، عمران نے تیزی سے دروازے کی طرف بری طرح جلتے ہوئے رسالے کو چھالتے ہوئے کہا، اور سلیمان باہر راہداری کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے رسالے کو جلنے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن کاغذ اتنی تیزی سے جل رہا تھا کہ جب تک سلیمان آگ بجھاتا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ سلیمان، عمران نے یکلخت تیز لہجے میں کہا۔ جی، سلیمان نے چونک کر مڑتے ہوئے کہا۔ عمران کا لہجہ ایسا تھا کہ اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ تمہاری الماری کے نچلے خانے میں جتنے رسالے پڑے ہیں انہیں جلا کر چائے بنا کر لاؤ، اور سنو، اب اگر ایک بھی رسالہ مجھے نظر آ گیا تو میں تمہاری ہڈیوں پر چائے بناؤں گا، جاؤ۔ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ جی اچھا، سلیمان نے کانپتے ہوئے کہا اور سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ عمران مسکراتا ہوا دوبارہ نقشے پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ اسے بڑے مؤدبانہ انداز میں چائے کی عمران کے سامنے رکھی اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سنو، میں واقعی باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی عرصہ لگ جائے، تم نے کسی کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، سمجھے؟ اور میرے نیلے کوٹ کی جیبوں میں 2 لاکھ روپے موجود ہیں، وہ نکال لو، جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ 2 لاکھ صرف؟ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے ایک پیالی چائے کے بدلے میں 2 لاکھ مل رہے ہیں، غضب ہو گیا، اس قدر مہنگائی، اور ابھی تمہارا منہ بن رہا ہے، عمران نے کہا۔ جناب، بڑے بڑے نادر ہیرے جواہرات تھے، 2 لاکھ روپے؟ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، سلیمان نے بڑے مسمسے سے لہجے میں کہا۔ تم واقعی پورے بنیے ہو۔ اچھا، کشمیشی کوٹ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ بھی لے لینا، چلو جاؤ، بس اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، عمران نے کہا۔ چلو گزارا ہو جائے گا، سلیمان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے ہنستے ہوئے پیالی اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ اب وہ واقعی ایک لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے نقشہ طے کیا اور پھر اٹھ کر دانش منزل کی طرف چل پڑا تاکہ بلیک زیرو سے مشن کے بارے میں مکمل تفصیلات کو ڈسکس کر کے اسے فائنل کر دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔